حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جب بھی ہوتا ہے ایک ایسے بندہ اللہ کی تصویر سامنے آتی ہے جو صرف اللہ کے حکم پر اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے تیار تھا۔ ان کا نام صرف تاریخی اصل نہیں بلکہ ایک روحانی مثال ہے جو ہر مومن کے دل میں اللہ کی محبت اور اطاعت کا جذبہ تازہ کر دیتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ایک سبق ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی صرف اور صرف اللہ کے حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ وہ ایک نبی، ایک فرما بردار بیٹے اور ایک رہنما تھے جن کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا کی تلاش تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ پیارے بیٹے تھے جن کی پیدائش اللہ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ تھی۔ ان کا بچپن، ان کی جوانی اور ان کا قربانی کا واقعہ، یہ سب ایک روحانی سفر ہے جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمان، توکل اور صبر کا ہر پہلو اتنا روشن ہے کہ وہ ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر کچھ یوں ہوتا ہے: اِنَّهُ كَانَ صَدِيقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وہ وعدے کے سچے اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ یہ سورہ مریم کی آیت 54 ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی صرف ایک نبی کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو ہر امتحان کو اللہ کے حکم کے مطابق سر انجام دینے کے لیے تیار تھا۔ یہ ایک قربانی کی کہانی ہے جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کے لیے اپنی پیاری چیز قربانی دینا اصل ایمان کا اظہار ہے۔ ان کا نام دنیا کے دو سب سے عظیم کراماتوں سے جڑا ہے: زمزم کا چشمہ جو ہاجر رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کی صبر اور توکل کا نتیجہ ہے، اور کعبہ کی تعمیر جو ان کی عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ایک پیغام ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہی اصل آزادی ہے، اور ان کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین اور توکل انسانی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ آئیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو کو تفصیل سے سمجھیں اور ان کے روحانی سفر سے اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے، مگر ان کا ایک دکھ تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے برسوں تک اللہ کے سامنے اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا قرآن میں سورہ صفات کی آیت 100 میں اس طرح آتی ہے: ربی ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے صالح اولاد عطا کر۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا اور انہیں ان کے بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ ان کے لیے ایک برکت اور ایک امید کا اظہار تھا جو ان کی ایمان اور توکل کا نتیجہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اس وعدے کو بنا کسی شک کے قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کی کنیز حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا۔ اللہ کی مرضی سے حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیدا ہونا مقدر تھا۔ حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا ایک صبر اور توکل والی عورت تھیں اور اللہ نے انہیں ایک عظیم مقام سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیدا ہونا ایک معجزہ تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 86 سال کے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش نے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام اور ہاجر رضی اللہ عنہا کے دل کو خوشی اور شکر سے بھر دیا بلکہ یہ اللہ کے وعدے کی سچی مثال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ یہ بیٹا ان کے لیے اللہ کی برکت کا اظہار تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشی کا سبب نہیں تھی بلکہ یہ دنیا کے لیے ایک عظیم پیغمبر کا آغاز تھا۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے ذریعے قبیلے کی نہایت روحانی اور تبارک نظام قائم کرنا تھا، جس سے آگے چل کر اسلام کا سفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے سب سے مخلص بندے اور نبی تھے۔
اللہ نے انہیں ایک ایسے امتحان سے گزارنا تھا جو صرف ایک نبی اور مخلص بندے کے لیے ممکن تھا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بنجر اور ویران جگہ میں چھوڑ دیں، جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی ذریعہ زندگی۔ یہ مقام مکہ کا ریگستان تھا جو اس وقت مکمل طور پر سنسان اور ویران تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بنا کسی سوال کے عمل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ اللہ ہمیشہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو اس ریگستان میں چھوڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم پر چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے سر سے ہاں کا اشارہ کیا، کیونکہ ان کا دل جذبات سے بھر گیا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا جواب تھا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ ان کے اللہ پر توکل کا سب سے روشن اظہار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ کے سامنے ایک عظیم دعا کی جو قرآن میں سورہ ابراہیم کی آیت 37 میں بیان ہوئی ہے۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے مقدس گھر کے پاس ایک بنجر وادی میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ اے اللہ، لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھل دیا کر تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ یہ دعا ان کے جذبہ ایمان اور اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اظہار تھا۔ یہ صرف اللہ کے حکم پر بھروسہ نہیں تھا بلکہ اپنے بچے کے لیے اللہ کی رحمت کی امید بھی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے بنجر ریگستان میں اکیلے رہ گئے تو پانی اور خوراک جلدی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت ایک دودھ پیتے بچے تھے، پیاس کے مارے زور زور سے روتے تھے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا دل بے چین ہو گیا اور انہوں نے پانی تلاش کرنے کے لیے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان دوڑنا شروع کیا۔ وہ صفا کے پہاڑ پر چڑھتی اور ادھر ادھر دیکھتی کہ کہیں پانی یا مدد کا انتظام ہو۔ جب کچھ نظر نہیں آتا تو وہ مروہ کے پہاڑ کی طرف دوڑتی۔ یہ عمل انہوں نے 7 مرتبہ کیا بنا کسی تھکن کے، صرف اللہ کی مدد اور اپنے بچے کی ضرورت کی امید پر۔ ہر بار وہ اللہ سے دعا کرتی اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل صفا اور مروہ کے درمیان چل رہا تھا کہ ان کا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیر زمین پر مارتے اور اسی جگہ سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ پانی کا چشمہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کو گرتا دیکھا اور دوڑ کر اس جگہ آئیں۔ انہوں نے پانی کو سنبھالتے ہوئے کہا، زمزم، رکو رکو۔ یہ پانی اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے توکل اور صبر کا نتیجہ تھا۔ یہ چشمہ آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک برکت اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اللہ کے نزدیک اتنا مقبول ہوا کہ اللہ نے اس عمل کو قیامت تک ہر مسلمان کے لیے حج اور عمرہ کا لازمی حصہ بنا دیا۔ قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت 158 میں اس عمل کا ذکر کچھ یوں ہوتا ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے جو بھی اللہ کے گھر کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کا طواف کرنا کوئی گناہ نہیں۔ زمزم کا چشمہ پھوٹنے کے بعد مکہ کی وادی جو پہلے ایک سنسان ریگستان تھی ایک آباد جگہ بن گئی۔ یہ چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا سہارا بنا اور اللہ کے حکم سے اس جگہ کے آس پاس لوگ بسنے لگے۔ سب سے پہلے جرہم قبیلہ جو اس علاقے کے مسافر تھے اس چشمے کے قریب آئے۔ جرہم قبیلے نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگی کہ وہ اس چشمے کے قریب اپنی بستی بسائے۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے توکل اور حکمت سے بھرے دل کے ساتھ انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بدلے میں انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خیال رکھا اور ان کی مدد کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن جرہم قبیلے کے درمیان گزرا۔ انہوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ محبت اور الفت کا رشتہ بنایا۔ جرہم کے لوگ انہیں بہت عزت اور محبت دیتے تھے۔ جرہم قبیلے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ لوگ انصاف اور عزت دینے والے تھے اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر ایک رہنما کی صفت کو مضبوط کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہ صرف ان کی زبان اور رہن سہن سیکھی بلکہ ان کا لیڈر بن کر انہیں اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ یہ تعلق اتنا گہرا تھا کہ جرہم قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اس شادی کی وجہ سے جرہم قبیلہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیچ ایک اور مضبوط رشتہ بن گیا۔ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ایک ماں ہونے کے ناطے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کا ہر پہلو سنبھالا۔ ان کا توکل اور اللہ پر یقین ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ وہ اپنے بچے کو ہمیشہ اللہ کی رضا اور عبادت کی تلقین کرتی۔ ان کا کردار ایک مثال ہے کہ کیسے ایک ماں اپنے بچے کی زندگی کے ہر مرحلے کو اللہ کی رحمت سے بھر سکتی ہے۔ حاجرہ رضی اللہ عنہا کا صبر اور توکل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہر عمل میں نمایاں تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ماں کا جذبہ اور تعلیم بچے کے کردار کو مضبوط بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب میں اللہ کا حکم ملا۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر سورہ الصفات کی آیت 102 میں ہوتا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کام کرنے کی عمر کو پہنچ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ خواب صرف ایک عام خواب نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک وحی اور ایک عظیم امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خواب کا ذکر کیا اور ان کا مشورہ لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے ایک مخلص بندے اور نبی کے بیٹے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کا جواب قرآن میں اس طرح بیان ہوتا ہے، میرے پیارے ابا، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے ضرور پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی تیاری شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف نکل گئے جہاں قربانی دی جانی تھی۔ یہ سفر صرف زمینی نہیں تھا بلکہ ایک روحانی سفر تھا جو اطاعت اور یقین کی انتہا کو دکھاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے جا رہے تھے، تب شیطان نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ شیطان نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ دیا، اپنے پیارے بیٹے کو کیسے قربانی کرو گے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو سمجھا اور شیطان کے وسوسے کو رد کر دیا۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے بھی شیطان کے وسوسے کو رد کر دیا۔ یہ اطاعت اور یقین کا وہ منظر تھا جو شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا گیا۔ اس عمل کی یاد میں ہر سال حج کے دوران مسلمان رمی الجمارت کرتے ہیں، جس میں وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے زمین پر لٹا دیا اور چھری چلائی، اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار کیا۔ ایک معجزہ ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ان کی جگہ ایک دمبا جو جنت سے بھیجا گیا تھا ذبح کر دیا گیا۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر سورہ صفات کی آیت 107 میں ہوتا ہے، اور ہم نے اسماعیل کی جگہ ایک عظیم قربانی دی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس اطاعت اور قربانی کو قبول کر لیا اور انہیں عظیم مقام سے نوازا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں اللہ نے قربانی کے عمل کو قیامت تک مسلمانوں کے لیے سنت بنا دیا۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے دن مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ عمل صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے لیے اپنے جذبات اور محبت کو قربانی دینے کا اظہار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرہم قبیلے کی ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برسوں کے فاصلے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر گئے، مگر اس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے کیونکہ وہ شکار یا مواشی چرانے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ہوئی۔ انہوں نے اس لڑکی سے زندگی کے حالات اور گزارے کے بارے میں پوچھا۔ بیوی نے شکایت بھرے لہجے میں زندگی کی تنگی اور پریشانی کا اظہار کیا۔ اس کا جواب کچھ یوں تھا: زندگی بہت مشکل ہے، ہمیں بہت تنگی کا سامنا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورت ناشکری اور اللہ کی رحمت پر توکل نہیں رکھتی۔ انہوں نے اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا: جب تمہارا شوہر آئے تو اسے کہنا کہ اپنی دہلیز بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور ان کی بیوی نے انہیں بزرگ شخص کا پیغام سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر جرہم قبیلے کی ایک اور لڑکی سے شادی کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر کا دورہ کیا۔ اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اب اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بیوی سے وہی سوال کیا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ دوسری بیوی نے شکر اور خوشی کے ساتھ جواب دیا: الحمدللہ، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کافی ہے، اللہ نے ہمیں اپنی رحمت اور برکت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی جواب سے بہت مطمئن ہوئے۔ انہوں نے ان سے کہا: جب تمہارے شوہر آئیں تو اس سے کہنا کہ اپنی دہلیز کو سنبھال کر رکھیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور ان کی بیوی نے پیغام سنایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کے والد کا پیغام ہے۔ وہ اپنے والد کی دعاؤں اور مشورے سے بہت خوش ہوئے اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زندگی کا سفر اللہ کی رحمت اور برکت کے ساتھ جاری رکھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسے گھر کی تعمیر کریں جو صرف اس کی عبادت کے لیے ہو۔ یہ جگہ مکہ کے بنجر ریگستان میں تھی جو اب زمزم کے چشمے کی وجہ سے ایک آباد جگہ بن چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے اس حکم کو پورا کیا۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت 127 اور 128 میں ہوتا ہے: اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیاد اٹھا رہے تھے، وہ دعا کرتے: اے ہمارے رب، ہمارے اس عمل کو قبول کر، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کا عمل صرف ایک عمارت بنانے کا کام نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے توحید کا مرکز قائم کرنے کی کوشش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جو قیامت تک عبادت کا مرکز اور مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھانے اور انہیں مضبوط کرنے کا کام کرتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے اور تعمیر کے لیے ضروری مدد کرتے۔ جب کعبہ کی دیواریں اونچی ہونے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنا پڑا۔ یہ پتھر جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ تعمیر کے آخری مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حجر اسود کو کعبہ کے ایک کونے میں لگایا۔ یہ پتھر جنت سے بھیجا گیا تھا اور اسے کعبہ کی تعمیر کا مرکزی پتھر بنایا گیا۔ یہ پتھر طواف کا شروع اور انتہا کا نشان ہے اور مسلمان اسے عبادت کی نیت سے چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پتھر کو لایا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس کی جگہ لگایا۔ کعبہ کی تعمیر کا عمل قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گیا۔
یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور بندوں کی اطاعت کا روحانی مرکز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ عمل دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے جو ہمیشہ انہیں اللہ کے حکم کی اطاعت اور توحید کے پیغام کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف اللہ کے مخلص بندے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر بھی تھے۔ ان کا مشن اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا، لوگوں کے بیچ انصاف قائم کرنا اور عبادت کا طریقہ سکھانا تھا۔ ان کا پیغام سمپل اور روحانی تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اپنے معاملات میں انصاف اور رحمت سے کام لو، اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا تعلق ایک عظیم روحانی اور تاریخی سلسلے سے ہے۔ اللہ نے ان کی نسل کو برکت دی اور ان کی اولاد سے وہ قبیلے ابھارے جو مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلے۔ یہ نسل آگے چل کر اسلام کے فروغ کا ایک بہترین ذریعہ بنی اور انہی کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے جو انسانیت کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو ان کی نسل اور جرہم قبیلے کی ترقی کے ذمہ دار بنے۔ یہ بیٹے ان قبیلوں کی بنیاد بن گئے جو مکہ اور عربیہ کے مختلف علاقوں میں بس گئے۔ ان میں سے ایک تھے نابد، جن کا ذکر اکثر ان لوگوں کے لیڈر کے طور پر ہوتا ہے جو حجاز کے علاقے میں بس گئے، اور دوسرے تھے قیدر۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان بیٹوں میں سے ہیں جو قریش کے سلسلے کا بنیاد بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسل انہی کی نسل سے چلتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے عربیہ کے مختلف علاقوں میں بس گئے اور جرہم قبیلے کے ساتھ مل کر نئے قبیلے قائم کیے۔ یہ قبیلے حجاز کے علاقے، مکہ، طائف اور اس کے آس پاس میں بس گئے۔ عرب کے جزیرے میں مختلف جگہوں پر قائم ہوئے جہاں انہوں نے قبیلے اور معاشرے کے نظام کو مضبوط بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ایک روحانی سفر ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ تقریباً 137 سال کی زندگی میں انہوں نے اپنی نسل، اپنی قوم اور عبادت کے نظام کو اتنا مضبوط کیا کہ ان کا پیغام قیامت تک کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ ان کا ورثہ صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ وہ اللہ کے پیغام، انسانیت کے لیے عبادت کا مرکز اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا پہلا قدم بن گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہر مسلمان کے دل میں جذبہ ایمان اور توحید کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے اور ان کے پیغام کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کا جذبہ عطا کرے، آمین۔ یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے جہاں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی سنیں گے۔ اللہ آپ سب پر اپنی رحمت برسائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔